امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ابھی شرائط مکمل طور پہ رائج نہیں ہوئی اور ابھی معاہدہ حتمی طور پہ سامنے بھی نہیں آیا، لیکن جو چیزیں معاہدے میں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کیا کہا، اور ایک مطالبہ کر دیا ان سارے ملکوں سے جو اس معاملے میں سٹیک ہولڈر تھے۔ یہ ٹروتھ سوشل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یا تو یہ سب کے لیے ایک بہترین معاہدہ ہوگا یا پھر یہ معاہدہ نہیں ہوگا، یعنی محاذ جنگ اور فائرنگ کی طرف واپسی ہو جائے گی، لیکن پہلے سے کہیں زیادہ بڑی اور شدید تر، اور کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ معاہدہ اگر ہوگا تو ہماری مرضی کا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ لڑائی ہوگی، اور لڑائی ہوئی تو پہلے سے بہت شدید ہوگی، کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر انہوں نے کہا سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے، پھر سارے وہ نام جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا جس میں فیلڈ مارشل کا نام بھی ہے، قطر کے اور سارے حکمرانوں کے نام لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بات چیت میں نے واضح کیا کہ اس انتہائی پیچیدہ پہیلی کو سلجھانے کے لیے امریکہ کی جانب سے کی جانے والی تمام تر کوششوں کے بعد اب یہ لازمی ہونا چاہیے کہ تمام ممالک کم از کم بیک وقت ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر دیں۔ ابراہم اکارڈ، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اس کے اوپر سارے دستخط کر دیں۔ جن ممالک کے حوالے سے بات چیت کی گئی ان میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن اور بحرین شامل ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کسی ایک یا دو ممالک کے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی وجہ ہو اور اسے تسلیم کیا جائے گا، لیکن اکثر کو تیار رہنا چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے اور اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ اس تصفیے کو اس سے کہیں زیادہ تاریخی واقعہ بنا دیں جتنا کہ یہ ہوتا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ ابراہم اکارڈ کے اوپر دستخط کریں، اس کا سادہ مطلب جو ہے، آسان مطلب وہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیں۔ اکا دکا ملکوں انہوں نے کہا تو میں بھی پاکستان کے بارے میں ان کے دماغ میں کہ پاکستان شاید تسلیم نہیں کر سکتا، پاکستان میں حالات ایسے ہیں۔ ایران کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو اس کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے، پھر ایران کو وہ بڑا، سعودی عرب اور قطر کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو تو یہ کرنا چاہیے اور اس کی شروعات سعودی عرب اور قطر کی جانب سے فوری دستخط کے ساتھ ہونی چاہیے، باقی سب کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ بڑا شاندار ہوگا، اس سے بہت سارے مالی فائدے بھی ملیں گے، جن ملکوں نے کیا ان کو بہت فائدہ ہوا، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہوگی، 5000 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی ہیں۔ اور یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں دنیا کے دوسرے خطے کی طرح اپنے نمائندوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان ممالک کو پہلے سے تاریخی ابراہیمی معاہدے میں شامل کرنے کا عمل شروع کر دیں اور اسے کامیابی سے مکمل کریں۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اب سمجھیں ذرا اس کو، آپ یہ اس کا نام ابراہیم اکارڈ کیوں رکھا گیا؟ پہلے اس کی ٹیکنیکل ریزن آپ دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ باقی بہت سارے انبیاء اور انبیاء کی پوری ایک لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی کا نام جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں بہت سارے کئیوں کے نام بھی نہیں پتا میں، بہت سارے پیغمبر آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ ایک دور میں مسلمان بھی یہودیوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ جو نسل پرستی کے چکر میں ایک اختلاف تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آج اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تناظر میں، لیکن معاملہ انسانی حقوق کا ہے، معاملہ عقائد کا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو مسلمان بن کر دیکھیں گے، عیسائی بن کر دیکھیں گے، یہودی بن کر دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں کچھ اور چلے گا، لیکن اگر آپ اس کو ایک انسان بن کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسرائیل نے جس لیول کی زیادتی کی ہے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ اور آس پاس کے ممالک میں، اس کی کوئی اور مثال یہ جدید دنیا کے اندر تو نہیں ہے۔ تو جب آپ ایسے دیکھتے ہیں تو اصولی نقطہ نظر سے آپ کے پاس یہ گنجائش کم ہو جاتی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ یہاں بہت سارے ممالک جو مسلم ممالک نہیں ہیں، یورپی ممالک ہیں، وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، جبکہ مسلمان ملکوں پہ اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کریں اور آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ بہرحال واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑی شاندار رپورٹنگ کی ہے، وہ رپورٹنگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 60 دن کے لیے جنگ بندی ہو جائے گی، اس دوران ایک حتمی امن معاہدے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے، اور یہ مذاکرات اب میرے خیال میں قطر میں ہوں گے۔ پھر آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے گا، 30 دنوں کے اندر اندر ایران آبنہ ہرمز کو کھولے گا اور وہاں سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو صاف کرے گا۔ پھر بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، امریکہ فوری طور پر ایرانی بندرگاہوں کی اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ پھر منجمد اثاثوں کی بحالی، امریکہ قطر میں موجود ایران کے 12 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے فوراً بحال کر دے گا، اور یہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے ایران کی ایک سخت پیشگی شرط تھی، اور اس کے لیے قطر پہنچ گئے ہیں باقر کالیباف جو ایرانی اسپیکر ہیں اور وزیر خارجہ عباس عراقچی، وہ اب قطر پہنچ گئے ہیں، قطر کو انوالو کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ پیسہ ڈی فریز ہو جاتا ہے
یا یہ پیسہ ایران کو مل جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اب معاہدہ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. پھر جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری کا عزم، اب یہ تو ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے، فتویٰ بھی موجود ہے آیت اللہ علی خامنئی کا، ایران کو اس پہ پرابلم کوئی نہیں ہوگا، بس یورینیم ایران کے اندر رہے یا امریکہ کے پاس نہ جائے. یعنی رشیا لے جا سکتا ہے، چائنا لے جا سکتا ہے، مے بی پاکستان ایسا ایک ملک ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کو وار ٹرافی کے طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یورینیم دینے والے ہیں. تو یہ یورینیم کا معاملہ تو وہیں پہ کھڑا ہے، اس پہ مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی. ایران پہلے بھی کہتا ہے جی ہم بم نہیں بنا رہے، ہم بجلی بنا رہے ہیں، تو وہ معاملہ تو وہیں پہ کھڑا ہے. تو امریکہ نے اس ساری لڑائی میں حاصل کیا کیا؟ ایران نے تو اپنے منجمد اثاثے جو ہیں وہ بحال کروا لیے. ایران نے آبنۂ ہرمز پہ اپنا کچھ حد تک کنٹرول بھی کر لیا. اگر آبنۂ ہرمز کھل بھی جاتی ہے تو وہ تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی، اور اگر جوہری مذاکرات ہی کرنے ہیں تو وہ تو پہلے بھی ہو رہے تھے. تو اس ساری لڑائی میں امریکہ نے اپنی متھ توڑوا لی، آئرن ڈوم کا پول کھل گیا اور امریکہ کی دفاعی صلاحیتیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ گئی. بہرحال ابھی حتمی معاہدہ باقی ہے اور کسی بھی معاملے پہ دستخط ابھی تک نہیں ہوئے. اس میں ایران کی وزارت خارجہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم زیر بحث موضوعات کے ایک بڑے حصے پر کسی نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، تاہم یہ کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط بالکل قریب ہیں، کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. امریکہ میں پالیسی سازی اور فیصلہ سازی کا عمل ایک طرح کے ادارہ جاتی تذبذب اور ہچکچاہٹ کا شکار ہے. وہاں پہ ایک امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پرابلم چل رہی ہے، ان کے تھوڑے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، مطالبات بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں اور کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی. مجھے امید ہے کہ اب یہ جنگ بندی کی طرف ہی معاملہ جائے گا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑا سا استحکام آیا اور اس کا فائدہ پاکستانی شہریوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا نقصان پوری دنیا میں پاکستانی شہریوں کو ہوا تھا. حالانکہ پاکستان میں پیٹرول بھی آ رہا تھا، پرانا پیٹرول بھی موجود تھا، پاکستان کو سب سپورٹ بھی کر رہے تھے، سہولت بھی مل رہی تھی، اس کے باوجود پاکستانی عوام کا کچومر نکال دیا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مل کر. تو اب یہ ان دونوں سے گزارش ہے کہ جناب ہم تے جنگ ٹل گئی ہے تو مہربانی کر کے پیٹرول کی قیمت کو 150 روپے لیٹر پہ واپس لے جائیں. ناظرین، ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر دیا. میں سٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں، بات اس پہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں کریں گے کیونکہ لمبا ہو جائے گا. انڈیا ہمیشہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے مسلح دہشت گرد گروپ کام کر رہے ہیں جو انڈیا کو نشانہ بناتے ہیں. وہ ہمیشہ اس حوالے سے فکر مند رہتے ہیں. اب میں انتظار کروں گا کہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کا جواب کب دیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.